الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات تاج ولا لیل راج ولا بحر ساج ولا جبل زلجاج ولا جوف زجاج الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم کافی تعداد میں آپ سادات رضادار تشریف فرما ہے پھر کہ نہیں ہے تو جناب مخدوموں کی ذات پر سلوات سارے بلند واسطے اجازت چند مدد آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بالیان عشق کے توفیقات میں مزید اضافہ جناب پیر حیدر شاہ صاحب، عمران شاہ صاحب، حسن شاہ صاحب، عرفان شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ دوست احباب، آپ دور دراز سے ہوئے سادات رضادار، مالک آپ کے توفیقات میں، رزق میں، صحت میں، زندگی میں اضافہ فرمائے۔ اتنے رضادار جہاں پر مریض ہیں ذکر کے صدقہ میں سے زیادہ شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اتنے رضادار بے اولاد ہیں میری محرومہ ہے ذکر کے صدقہ میں زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ اتنے رضادار بے روزگار ہیں، تنگدست ہیں، مقروض ہیں، میرا مالک رزق میں اضافہ فرمائے۔ پورے پاکستان میں جہاں بھی ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے مالک ان تمام رضاداروں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی ساری ملت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر دشمن کی سازش سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی میرا مولا حفاظت فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تاجر فرمائے۔ اتنے آپ کے مرحومین ہیں، بالیان کے مرحومین ہیں، ملت کے شہداء ہیں، لیکن آپ کی اقبال حسین شاہ کی صحت کے مالک مزید درجات طلب فرمائے۔ صلوات کیسے پڑھیں کہ سب کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہم بڑی محترم عزت والے لوگ میرے سامنے گزر کیا، بزرگان سادات جوان خوبصورت نظارہ بنا ہوا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے آپ کا مزاج ملتا جائے گا بات ملتی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، 7 لاکھ امتی تھے جناب موسیٰ کی، 1 لاکھ گھر تھا حضرت موسیٰ کی بستی میں، اور اس میں 7 لاکھ امتی رہتے تھے۔ 50 نمازیں واجب تھیں موسیٰ کی امت پر۔ ایک رکعت، ایک نماز، 2 رکعت بھی لگائیں تو 100 رکعت بادشاہ نماز بنتی ہے، جو قوم بنی اسرائیل روزانہ اللہ کی ادا کرتی تھی۔ اتنا مطلب ہے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 200 سجدہ کرتی تھی روزانہ۔ جو بول پڑے آپ کا احسان ہے، اللہ کا حضرت موسیٰ کی قوم، پکا پکایا کھانا، منہ وسلویٰ، سورۃ بقرہ میں نام ہے، فرشتے آسمان سے لے کے آتے تھے، زمین پر دسترخوان بچھتا تھا، 7 لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ جواب اٹھ گئے ہیں، جوان کوشش کرو میرے جوان، سبحان اللہ، یا اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، جوان سارے بول پڑو، یا اللہ۔ کیا لطف آئے گا آپ کو، مذہب میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ زمین پر دسترخوان بچھتا، تیتر بٹیر بھنے ہوئے، آسمان کا کھانا۔ اسی بات کو بھی چھیڑے تو پھر گھنٹہ کھڑے رہے، لیکن میں نے سفر کر کے آپ کے حکم کی تعمیل تک آنا ہے، جو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں، اسی کے گرد دعا کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ کی قوم نے، امت نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ کے نبی کل جب پہاڑ پہ جانا نا، اللہ سے کلام کرنے، تو ہماری طرف سے گزارش کرنا کیا کہ ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں،
اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے. آج خیرات کا رنگ کچھ اور لگ رہا ہے مجھے. بادشاہ یہ میرے بڑے بڑے بزرگ سے یہ دعا دے رہے ہیں. جوان بھی آج الحمدللہ میرے ساتھ شامل ہیں. اس کا تو آگے بیٹھے جوان بزرگوں کا بیٹھنا عبادت ہے. گھر والے بھی تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہنا سکتے. یہ آپ کی ہوں ہاں کے ساتھ میں لفظ نکل آتا ہے. باقی بات تو وہ جو آپ نے خود دے دینی ہوتی ہے کہ ہمیں زمین کا رزق چاہیے. ہم خود بوئیں، خود کاٹیں، خود پکائیں، خود کھائیں. وفوں میں وعدات سے وفصل تھوم، پیاز، دالیں سب کا ذکر ہے قرآن میں. جناب موسیٰ نے کہا اللہ اچھا خاصا رزق آسمان سے بھیج رہا ہے، شکر پڑھو اور کھائی جاؤ. انہوں نے کہا جی ساتھے تو گزارش لے کر کے دیکھو. کلیم سوار ہوئے پہاڑ پہ، ہم کلام ہوتے رہے خدا کے ساتھ. چھٹی کا وقت ہوا، اللہ نے کہا موسیٰ اب جا کل آنا. ہاتھ مانگ کے ملا تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں جی میں نہیں کہہ رہا، امت کہہ رہی ہے. کیا کہ جی ہمیں زمین کا رزق چاہیے، آسمان کا کھا کھا کے تنگ آ گئے. ہم خود پکائیں، خود کھائیں، بس ہم اپنے مرضی کے کھانے بنائیں. اور چاہیے زمین کا رزق. علم پہ ہاتھ ہے میرا، ایک حرف کی خیانت نہیں ہے. پر میں صرف اپنے شیعہ میں حیدر قرار کے لیے رہا ہوں. 72 فرقے سے میرا خطاب نہیں ہے. اگر وہ مجلس میں آتے ہیں تو ان کو ثواب ہوگا. وہ اپنے علماء کے ساتھ متفق ہیں. جو علی اللہ پڑھتے ہو تمہیں بال برابر بھی جعفر پیچھے نہیں ہٹنے دے گا. تم پڑھ کے آؤ، تم پڑھ لے تو یا تو علی کو نہ مانتے، اب مان لیا ہے تو لطف لو کے علی ہے کیا. اللہ نے کہا موسیٰ کیا اب بات ہے بات سے. اب جو چپ کر جائے گا وہ میرا اگلے 50 منٹ میں ہم سفر نہیں بھی بنے تو خیر ہے. تو یہاں مسکرا پڑا، میں بالکل اس کے قریب. اللہ نے کہا موسیٰ یاد رکھ، پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے. ہم نے تیری قوم سے نہ کوئی جزا مانگی ہے، نہ صلہ، نہ کوئی مطالبہ. اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا. زمین کا مالک کوئی اور ہے. جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے وہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے رہے ہیں. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ نے اس کی مجبوری رہا. ہاتھ اونچے کتنے سلام کیے جائیں ان کو جو بھائیجان سب سے پہلے پہنچ بھی گئے. تھینک یو. آپ کو میرا لفظ یاد رہا. زمین کا مالک کوئی اور ہے. لہذا اگر تیری قوم کو زمین کا رزق چاہیے تو اپنی قوم سے ایک کام کریں. داد وہی جو آپ نے دے دی، دعا وہ جو ہر وقت آپ ہمیں دیتے ہیں. میں آپ کو داد دوں گا اگر پھر میرے ساتھ ہم سفر ہو گئے تو کیا کریں. اللہ کہتے ہیں موسیٰ جو تیری بستی ہے اس کا نام تھا اریحا. حضرت موسیٰ کی شہر کا نام. اس کا جو مین گیٹ ہے، بڑا دروازہ جہاں سے تیری امت گزر کے شہر میں داخل ہوتی ہے. موسیٰ نے کہا جی مالک اپنی قوم سے کہے فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اب میں ہاتھ باندھوں گا. اللہ کہتے ہیں اپنی قوم سے کہے کہ اگر زمین کا رزق چاہیے تو اس دروازے سے گزرے، لیکن گزرنے سے پہلے ایک سجدہ کریں اس دروازے پر. 1 2 3 جو سجدے تک پہنچا ہے میں اس کو واہ واہ کہہ رہا ہوں. سر سجدے میں رکھے، پہلے سجدہ کریں پھر گزرے. وَقُولُوا سر سجدے میں رکھ کے کہیں کیا حِطّہ ہے حکیا لی تو ایک ہے دو کھانے حِطّہ. یعنی ہم سر سجدے میں رکھ کے کہتے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اللہ کہتے یہ نہیں کہنا. سجدے میں سر رکھ کے کہنا حِطّہ. گناہ بھی معاف، خطائیں بھی معاف. جب دل کرے گا آپ داد دے دینا. میں بالکل آپ سے مطمئن کراؤں. آج داد آپ نہ بھی دے تو میں آپ سے خوش کراؤں، لیکن جب دل کرے مجھے میرا حق بنتا ہو تو دے دینا. سر سجدے میں رکھیں اور کہیں حِطّہ. خدا کہہ رہے ہیں گناہ بھی معاف،
خطائیں بھی معاف، زمین کا رزق بھی دے۔ سنزيد المحسنين، ان میں سے جو محسنین ہوں گے انہیں اور زیادہ دوں گا۔ کہنا ہلتا ہے 200 سجدہ روز اللہ کا کرتے تھے، گناہ اس نے معاف نہیں کی۔ آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ہمارا حوصلہ بلند ہو رہا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ اگلا جملہ کہے۔ تھکے ہوئے تو مسجد پڑھتے، گھر کی بات ہے، میں یہاں کوئی خرید لا کر عالم بن کے نہیں، میں پانی ہوں، آپ میرے میں آپ کا۔ اگر تھوڑی سی تازگی ہے تو سفر کرے، نہیں ہے تو یہی چھوڑ دیں، پھر آگے میرے پاس وقت نہیں بچے گا کہ میں پھر دروازہ کھولوں، پھر بند ہو جائے گا، پھر بھگتنا پڑے گا۔ سارے سجدے میں رکھے اور کہے ہتا ہتا ہتا، گناہ بھی معاف کروں گا، خطائیں بھی معاف کروں گا، محسنین کو زیادہ دوں گا، زمین کا رزق بھی جائے، جتنا دل کرتا ہے کھائے۔ میں بچہ نہیں ہوں، نہ میں جناب سے کوئی مولا معافی دے کوئی ایسے کام کے لیے آئے ہوں، آپ کے عقیدے کا چھوٹا سا وکیل ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں وکالت آپ کی کرتا ہوں۔ اعلان آج کر رہا ہوں، یہ لائف چل رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، میں اپنے کہے سے پھیر ہی نہیں سکتا۔ صرف پاسپورٹ اس بندے کا جس کو میرے لفظ پر شک ہو، باقی سارا خرچہ میرا، میں اسے نجف لے چلتا ہوں۔ اگر میرے جملے کی تصدیق نجف ہو جائے، خرچہ معاف، عقیدہ پلستر کر کے آنا ہے۔ اگر وہاں تصدیق بھی نہ ہو، عقیدہ تو جو بھی ہے، میرا قاتل بھی معاف، خرچہ بھی معاف، اعلان ہو گیا۔ آج بھی نجف علی کے دروازے پہ حسین کے اداداروں لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا باب الہدا، اے گناہ معاف کرنے والا علی۔ کیسے کیسے علی کے نام پہ خوش ہو گئے میرے سردار، پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے، بسم اللہ، ادھر والے بھی بسم اللہ، آپ بھی چل رہی ہے، ادھر سے گزارا کر لیں گے۔ ہاں بالکل لکھا ہے، ہمیں کچھ کہنے سے پہلے وہ تو مٹاؤ، تم کیوں کر گئے ہو؟ یہاں بولتے ہوئے چپ کر جاتے، درمیانہ لیملک بنا لیں تاکہ ساتھ ساتھ بولتے رہو۔ اے گناہوں کی بخشش کا دروازہ، یا علی ہمارا سلام۔ یار آپ کی کیا بات ہے بھائی جان، ایک دفعہ پھر آپ نے کہا کیا بات ہے؟ سنی عالم دین گزرا ایک اہل سنت کا عالم، حضرت علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، معتزلی اہل سنت کو کہتے ہیں۔ پہلے اہل سنت کا عقیدہ سن لو کہ وہ علی کو کیا مانتے ہیں، پھر ذرا گربان شیعہ جھاتی پڑھنے کے سیٹی بندے راز نہیں دیا تو انہیں جملہ میرے کھاندے جا رہے ہیں، تو تھوڑے دل چلی نہیں ہے تو نکالو علی کو بھائی، گھٹ گھٹ کے علی کو مان رہے ہو، جتنا جعفر کے کلیجے میں ہاتھ ڈالو گے اتنا دیتا جائے گا، جب ہاتھ ہی نے ڈالو گے تو میں ایک منت مان کے آیا ہوں۔ علی کا فضائل مجھے بے چین نہیں کرتے، بے چین تب ہوتا ہوں جب جناب بے چین کرتے، اور کرو میں نکالوں۔ پہلے اہل سنت کا عقیدہ سن لو کہ وہ علی کو کیا مانتے ہیں، پھر شیعہ کے بال میں جھانکے ڈالتے ہیں کہ ہم علی پہ کہاں کھڑے ہیں۔ علی کا ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، حلال نہیں ہونا ضروری۔ ایک دو جڑا ہاتھ لگا کر دے کبھی علی کو بھی سلام کیا کر۔ سدا سکھی رہو، میں بالکل راضی، کیونکہ اتنے بڑے بڑے بندے بیٹھے ہیں نا، ان سے کیا دعوت ہے، ان کا آنا بڑی بات ہے، سارے بڑے ہیں۔ ہاں علی کے ماننے والا سب سے بڑا، قیامت کے دن مزہ آئے گا، بڑے بڑے، میں نام لوں تو جناب مجھے ماریں گے،
بڑے 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 بندے قبروں سے اٹھ کے اللہ کی عدالت میں پیدل چل کے جائیں گے. علی والے پیدل چل کے نہیں جائیں گے, سوار ہو کے جائیں گے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو یعنی کہ چھت میں علم ہے, ہاتھوں سے حیدری. مولا کی بات میں آ گئے, وزادار آ گئے, پڑھ لو تو آ گیا. اہل سنت کا عقیدہ سنو, خواہ دعا کرو. ابن ابی حدیث بولتا ہے اہل سنت ہے. نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے اس نے جلدوں میں, اور کیا شرح لکھی ہے. جو ابن ابی حدیث نے شرح لکھی ہے نا, بس کلم توڑ دیا اس نے. اس نے اپنے زمانے میں, اپنے دور میں میرے اور آپ کے مولا علی کی شان میں قصیدہ لکھا تھا. وہی قصیدہ آج نجف علی کے گنبد میں لکھا ہوا ہے. سلامت رہے وہ بندے جو علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ کی تھکاوٹ کو دیکھو تو دل کرتا ہے چھوڑ دو, آپ کو تکلیف نہ دو, کیونکہ یہ آپ کا عشق ہے کہ آپ بیٹھے ہیں. اللہ نے 8 بجے کی مجلس شروع ہے, آپ کو 10:30 ہونے والے, 2.5 گھنٹے ہو گئے آپ کو حسین کی یاد میں گزارتے ہوئے. لطف عظیم ہے. آپ کو سکے مولا فرماتے ہیں کہ جتنی دیر میرے داد حسین کی مجلس میں بیٹھے رہو نا, وہ سانس زندگی میں شمار اللہ نہیں کرتا. اور کیا چاہیے وہ ساری سے. سبحان اللہ. اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کی زمین کے سامنے کھڑا ہے اور قصیدہ پڑھ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا علی میں معتزلی ہوں, اہل سنت ہوں, لیکن جہاں تیرا شیعہ دیکھتا ہوں میں اس کے قدموں میں جھک جاتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کے دل میں تو رہتا ہے. کیا وصول آپ نے فرمایا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے میں شاہ جمال میں نہیں آ گیا, مجھے آج بھی لگ رہا ہے کہ میں نجف میں کھڑا ہوں. سید کی قبر کی قسم, یہ جملہ میں نجف میں پڑھا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے, مسجد کوفہ کی دیوار کے ساتھ. وہ کہتا ہے یا علی جہاں تیرا موالی حلالی شیعہ دیکھتا ہوں, مجھے پتہ اس کے دل میں تو رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم نہیں پھینکے گا, کیونکہ ہمارے دل میں ہے علی. ہمیں نہیں بچائے گا, دل والے کو تو بچائے گا. آپ سلامت رہے جو کہ محلے والے بیٹھے میرے جوانوں, بزرگ نا, جوان 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 فائدہ لو میرا بچہ, میں سنتا آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نے تیار ہونا, آپ ہمارا کل ہے, آپ ہمارا فیوچر ہے, آپ ہمارا مستقبل ہے. ہمارا کام ہے اپنی نسل تک علی کی ولایت پہنچانا, اور ہم کامیاب ہیں انہیں پہنچا دیں. آگے آپ کا کام ہے اپنی نسل تک پہنچانا, اسی طرح ہم نے 12ویں تک لے کے جانا ہے. امانت ہے تمہارے پاس عزائے حسین اور بلائے علی. اس کے لیے راستے میں کانٹے نہیں بچھانے, راستے آسان رکھنے. سوشل میڈیا پہ بھی کانٹے نہیں بچھانے, رکاوٹ نہیں بننی. اپنے مشن کے لیے ہمارا کام ہے دفاع کرنا اور بلائے علی پہ قائم رہنا, اور اس کے لیے راستہ بنانا. مشکل ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. یہ پہلا جملہ آپ نے وصول کیا. دوسرا جملہ سنو, اب یہ چال یا فا. اہل سنت ہو کے موسیٰ چاہتی علی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا ہے قرآن کو ایک نکال لوا. وہ کہتا ہے یا علی جب پوری دنیا کے مسلمان کعبے کا طواف کر کے حاجی بنتے ہیں, میں تیری قبر کا طواف کر کے حاجی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی کیا بات ہے جو مسکرا رہے ہیں مجھے ہے علی. وہ ایک آبا سبحان اللہ چھت بڑا کہا سفید. یا علی میں تیری قبر کا طواف کر کے
اس سے بڑا ہے. میں نے کہتے جہاں تک شیعہ دیکھتا ہوں اس کے قدموں میں جھک جاتا ہوں مجھے پتا اس کے دل میں تو ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جب پوری دنیا کعبے کا طواف کر کے حاجی ہوتی ہے یا علی نگر صدی کا طواف کر کے حاجی ہو جاتا ہوں. تیسرا جملہ اہل سنت علی سے کہہ رہے ہو کہتے یا علی میں معتزلی ہوں اہل سنت ہوں لیکن یا علی میرا ایمان ہے. قیامت کے دن ہائے میرا اللہ کوئی بول پڑے. قیامت کے دن وہ کہتا ہے یا علی مجھے نہیں پتا کس کا حساب کس نے لینا ہے لیکن میرا تو نے لینا ہے. اس عقیدے کو سلام ہے سر. اس محبت اور عشق کو سلام ہے بیٹا. راضی بھی کا سمے جعفر قبر تک مرشد نوکری کرے گا انہیں جمانا ہے. کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ جیو کیا بات کیا بات سبحان اللہ. جبرا بزرگ میرے سردار پچھلے سردار ادھر والے کیمرے کے پیچھے والے اچھے رہتے ہیں اندھیرے میں. آپ کے ایمان پہ بھروسہ. میرا حساب کہتے جا رہے تم نے لینا کون جملہ لے اور شیعہ نے حیدر قرار کے لیا کالے کپڑے پہننے لگوا جنہاں دی چھاتی اللہ میں انہوں لوا جنہاں سر مارے گا کھاتے چنا کٹاوے. ہم نے دشمن کا لشکر بنا لیا تیری وکالت کرتے کرتے تو ہمیں یوں کر کے دکھائے دل دکھ رہا خنجر چلتا ہے جب بندہ سر مار کے جوان چلا جائے. اتنا عقیدہ اہل سنت کا ہے. وہ کہتے ہیں یا علی تیری قبر کا طواف کر کے حاضر ہو جاتا ہوں. یا علی جہاں تیرا شیعہ دیکھتا ہوں سے قدموں میں جھک جاتا ہوں. یا علی میرا حساب قیامت کے دن تو نے لینا ہے. اے ہاتھ بن کے پنجاب بیچ بھی آنا میرے قبلہ بزرگ مجھے دعا دیں گے جوان بالکل خوش ہو جائیں گے. اور اتنا تے سنی علی نمند ہے اتنا ٹپڑے تے شیعہ ہو رہی ہے. یہ عشق مرتضیٰ ہے جو پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ادھر والے بھی راضی بیٹھے سر آپ اس کا آپ پڑھیں سدا سکھی رہو دعا دے رہا ہوں. اتنا تو اہل سنت علی کو مان رہے پوچھئے گڑی کر دیں. عبد الرحمن مکی اور عبد الصمد حمدانی دو برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور دونوں نے روایت لکھی حدیث لکھی اہل سنت علماء نے. میں نے خدا دا نہیں شیعہ بھی ذرا بریک دے پہلے سنی کیا کہہ رہے ہیں علی کے بارے میں. وہ کہتے ہیں سرکار بیٹھے مسجد نبوی کے ممبر پر تو سرکار نے بیٹھے بیٹھے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں ایک پتے کی بات بتاؤں. انہوں نے سرکار حکم فرمایا فرمایا من یقول منکم یا علی او اللہ الہ قطاب القضا فم ہو دیوان عبد. فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی بندہ دل کی گہرائی کے ساتھ میرے بھائی علی کا نام لیتا ہے نا اللہ کرامن کاتبین دونوں فرشتوں کو وحی کرتا ہے. اور میرے فرشتوں میرے بندے کے اعمال کا دفتر بند کرو خاطر تنسیخ پھیرو آج کے بعد لکھنا چھوڑ دو چونکہ علی کا نام لے کر جنت تو وہ کھول چکا ہے. جیڑے علی دے نوکر بیٹھو سارے علی دے نوکر الحمدللہ. آپ پوچھے ہے علی یہ دعا نہیں توڑ کیا ہے یہ خیرات نہیں توڑ کیا ہے. اللہ اکبر. آپ جیے سارے سلامت رہے ادھر والے بیٹھا سدا سکھی رہو. جنت کی کنجی کو بلگا تو گیا تھا جنت کے دروازے پر گھنٹی لگی ہوئی ہے بیل جس طرح ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. وہ تمبا ٹائپ ہے سونے کا چاندی کا اسے ہتھوڑا ہے یوں مارا جائے گا اور یوں مارنے تو آواز آئے گی یا علی عادت ڈال علی علی کرنے کی
پچھتائے گا قیامت کے دن وہ بندہ جسے علی علی کرنے کی عادت نہ ہوئی. علی کو مان کے مجھ پہ احسان کون کرے گا؟ اپنا فائدہ. وہ کہتے ہیں یا علی میں تیری قبر کا طواف کر کے حاضر ہو جاؤں. وقت سمٹتا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ کی بات یاد ہے. 200 سجدہ کرتی تھی قوم موسیٰ روزانہ اللہ کا. حضرت موسیٰ نے ہجرت کی. آیت پڑھیں پھر اسی آیت میں تول لیتے کہ کون ہم سفر بنے. حضرت شعیب نبی کے الفاظ ہیں جو قرآن میں آیت ہے. شعیب اپنی قوم کو بلا کر کہہ کیا رہا ہے؟ بادشاہ میں سارے پڑھے لکھے ہیں, سارے معرفت والے ہیں, سارے تیرے حکمران ہیں, سارے میرا مالک آپ کو چاہنے والے ہیں. ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن تیری محبت رکھتے ہیں. مولا 5 بندے دے دے جو بس جو آیت کے ترجمے پہ ہم سفر ہو گئے. حضرت شعیب اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں, لیکن ایک جملہ اس سے پہلے جملہ سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے ہجرت کی مصر سے اور حضرت شعیب نبی کی بکریاں چرانے لگا. قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت شعیب جناب موسیٰ کے زمانے کا نبی ہے, لیکن اس وقت شریعت موسیٰ کی ہے, کلمہ موسیٰ کا ہے, امت موسیٰ کی ہے, کیونکہ اولے نازم نبی ہے. حضرت شعیب چھوٹا نبی ہے لیکن ہے جناب موسیٰ کے زمانے کا نبی. بکریاں چلاتا رہا موسیٰ شعیب کی. جب دنیا دار لوگوں سے پوچھا کیوں چلاتا رہا بڑا نبی ہو کر چھوٹے نبی کی بکریاں, اولے العزم ہو کر اپنے سے چھوٹے نبی کی بکریاں کیوں چلا رہے موسیٰ؟ انہوں نے کہا کہ جناب موسیٰ سفر کر رہے تھے تو تم نے معاذ اللہ پانی پی رہے تھے, وہاں آپ نے پانی بھرنے تو یہ تھا تو وہ تھا تو وہ تھا. اپنے اندر کا گند نبوت پہ نہ تھا اسے. جو پہنچا ہے اسے بابا میں کہہ رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. جب اللہ سے پوچھا گیا, بلکہ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا کہ سرکار کیوں موسیٰ شعیب کی بکریاں چراتا رہا؟ سرکار صادق فرماتے ہیں اللہ کو شعیب کا ایک جملہ بڑا پسند آیا, اس لیے موسیٰ سے کہا کہ چرا اس کی بکریاں. کیا جملہ تھا؟ فرمایا کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو بلا کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہو, قوم سے کہہ رہا ہے, تو تمہارے لیے بقیت اللہ خیر ہے. آپ نے بڑا احسان کیا میرے ساتھ, میرے جوان مل گئے, میرے بزرگ مل گئے, اور کیا چاہیے تھا؟ بقیت اللہ خیر لکم, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بقیت اللہ خیر ہے. اگر تم مومن ہو تو بس وہی تمہارا محافظ ہے, میں تمہارا محافظ نہیں. یہ جملہ پسند آیا اور موسیٰ سے کہا چلا اس کی بکریاں. سرکار بقیت اللہ خیر اللہ کو اس پر کیا پسند والی بات ہے؟ سرکار صادق فرماتے چاہے نہ بنو, بقیت اللہ لقب ہے ہمارے باروے کا. سبحان اللہ. جو ہاتھ قائم نو سلام پہ کرتا ہے وہ ہاتھ واقعہ کبھی محتاج ہو سکتا ہی نہیں. آ گئے آپ تک اور آپ کو سلام ہے سرکار. یہ مشکل باتیں ہوتی ہیں جو آپ مسلسل سن رہے ہیں. آج تیسری کنجمت بیانی آپ کی طرف ہدیہ کی جا رہی ہے. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. بقیت اللہ رقم ہے یوسف و زہرا کا, آپ کے اور میرے سرکار قائم کا, جس کی ہم ریت ہے. یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں, کیونکہ سرکار قائم پڑھنے کے لیے تو نہیں کرنا پڑے گا مجھے, ظاہر آپ تک بات پہنچانی پڑے گی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہمیں دین وہ ملا اسلام جو ہر دین سے مفضل ہے. ہمیں نبی وہ نصیب ہوا جو ہم نبی کا سردار ہے, اور ہمیں امام وہ حصے میں آیا جو ہر حجت میں حجت. بڑے شہنشاہ کی ہم ریت ہیں, چھوٹے کی نہیں. قائم بہت بڑا شہنشاہ ہے. پریشان تو نہیں ہو, تھوڑا سا مسکراؤ,
بتائیں میں سب سے پوچھوں اگر ہو پریشان تو پھر بھی سمجھنا جا سکتا ہے تھوڑی سی تازگی رکھنا بقیہ تو لطف ہے سرکار قائم کا جمعے کی 2 رکعتیں ہیں بات سمجھ رہی ہے یہاں سے سنیے یہاں سے نہیں سنیے روز میں بابے نے حکم کر دیا کہ میں پھر ضرور جانا ظاہر ہے تعمیر کرنی پڑتی ہے اور سہارا آپ کا ہی ہے آپ نے میرے ساتھ جو شامل رہنا ہے ابھی جب ہم جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں تو ظہر بھی پڑھتے ہیں جمعہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی احتیاط کی نیت سے وہ بھی احتیاط کی نیت سے لیکن جب سرکار تشریف لائے گا تو پھر جمعہ پڑھا جائے گا اس دن ظہر نہیں پڑھی جائے گی کیسے سمجھائیں یار ہیں تو سارے پڑھے لکھے لوگ چونکہ اللہ نے ایک دن میں 5 نمازیں واجب کی ہیں 6 نہیں وہ عادل مطلق ہے وہ 6 نہیں کر سکتا کیونکہ اس دن ظہر ساقط ہو جائے گی ظہر کا بدل ہے جمعہ اور آیت کیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع جب تمہیں جمعے کے دن کی طرف سے ندا دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو میں نے جمعے والے دن مسجد کی طرف کسی کو دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا سارے چل کے جاتے ہیں یہ کوئی اور جمعہ ہے جس کی طرف دوڑنا ہے اگر اسی طرح تعاون کرو تو پھر تو میں ساری رات ہی دھاروں گا میرا ہاتھ نہ چھوڑنا مشکل دور میں داخل ہو گئے مولا سادات کو عزت دے جنہوں نے آپ کے ساتھ ملاقات کروا دی ذکر کروا دیا آپ کی زیارت ہو گئی حسین کی نوکری ہو گئی اور کیا چاہیے ہمیں جمعے کی طرف جب ندا دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو مشکل دور کے خطیب ہے بابا جی کبھی کبھی دعا کیا کرو اللہ کرے وہ بندہ یہ جملہ نہ سنے جو علی کو سوچتا ہے تاکہ نہ سنے نہ اس کا دل کٹے چلے نہ ہمیں گالی دے بس وہی سنے جو عشق کرتا ہے محبت والا بھی نہیں وہ چھوٹی کرے محبت کے زمانے گزر گئے اب عشق کا دور ہے محبت کے قدم میں نے کانپتے دیکھے ہیں اس کو میں نے بغیر زبان کے بولتے دیکھا کرتے ہوئے اس کو سار اٹھاؤ ہے علی مولا قبول فرمائے پہلے نیاز نہیں چھپا کے تھوڑی نہ لگے تو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بندہ لے کے جا رہا تھا خمس تو وہاں پر ایک عورت تھی بڑھیا اس نے ایک 2 دینار دیے اور ایک اٹی دھاگے کی یہ میرے مولا کی اس نے کہا بیٹی تو بکرا کم کھایا ہوا جیسے وہ مدینے پہنچا سرکار موسیٰ کاظم مسکرائے اور مادر 2 دینار اور وہ دھاگوں والے کے ساتھ نیت چلتی ہے حسین کے دروازے پہ ایسی یاد نہیں میں نے جیب میں رکھے سب کو دکھایا جو دیا لاکھوں پہ بھاری ذرا نوازی اس کی آپ کی محبت ساتھ ساتھ ہے نا جب تمہیں جمعے کے دن سے ندا دیتا ہے تو دوڑنا ہے جمعے کی ظہر کی 4 رکعت ہے جمعے کی 2 رکعت 4 کا بدل کیسے اس لیے حکم ہے کہ جب جمعے کے 2 خطبے دیے جائیں تو انہیں تشہد کی حالت میں بیٹھ کر غور سے سنو کیونکہ وہ 2 رکعت کے برابر ہے انہوں نے انصاف کیا انہوں نے داد دے دی جو زور پہ بولیں گے ابھی انتظار کریں 2 رکعتیں اور 2 خطبے 4 رکعت ہوتے ہیں زہر کی بھی 4 رکعت ہے اس لیے یہ 4 رکعت ہے اس لیے زہر کا بدل ہے وہ 2 خطبے ہیں وہ 2 رکعت ہے اب میرا بھی رہتا شاہی کیا قصور ہے ان ماتمی کا کیا قصور ہے ان ذاکرین کا کیا قصور ہے ان خانوں کا کیا قصور ہے
ان مساکین خدیبوں کا کیا قصور ہے؟ جو ممبر پہ پڑھنے والے ان کو جرم ہی کچھ نہیں ہے. میں ہاتھ باندھ کے ایک سوال کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں سوال. لائف چل رہی ہے، دنیا دیکھ رہے ہو کہ آپ بھی مزہ لینا سوال کا. جمعے کے ایک خطبہ جو ہے، ایک خطبہ، اس میں ہمارے مولانا صاحب مصطفیٰ سرکار سے لے کر سرکار قائم کا سب کا نام لیتے ہیں صلوات کے ذریعے. سرکار پہ سلام، سرکار پہ سلام، سرکار پہ سلام، سرکار پہ سلام. اب میرا جرم کیا ہے شاہ جمال والوں؟ اللہ کا نام آتا ہے تو تم بیٹھے رہتے ہو، قائم کا نام آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہو. جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے یار ایک دفعہ تو اٹھا، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے یار ایک دفعہ تو اٹھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات. واہ 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 واہ. میرے بزرگوں کے ہاتھ میں چوڑ دے رہے گا. الحمدللہ بزرگ دعا پہ دے رہے ہیں، جوان کو خوش ہو ہی گئے. ہر نام میں بیٹھے رہتے ہیں. میرا اس میں کیا قصور ہے؟ ادھر قائم کا نام آیا اور صرف کھڑے نہیں ہوتے. میں ہوتا تو پھر داد دیتا، اگر میں سمجھا ہوتا تو پھر داد دیتا جیسے آپ نے پہلے دی. جھکتا ہے کوئی تو جلال ہے. سرکار کی حضرت میں، نام میں، اسم میں، اور وہ بھی لقب. مولا کا نام لینا منع ہے ظہور تک، حکم ہے. یہ بھی منع تک میں رکا ہوا ہوں، ورنہ حکم اس سے زیادہ سخت ہے. بس منع تک رہنا، صرف مولا کے القابات لے لیں، نام نہیں لینا. قائم لے لو، بقیت اللہ لے لو، خلیفۃ الرحمان لے لو. کیا بات ہے یار، تو خلیفۃ الرحمان پہ بولا ہے کیونکہ اللہ کے دو اسم ہیں، ایک رحیم رحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے رحمان پھر رحیم. اور دونوں کا یہی معنی کیا صاحب نے، بہت بڑا رحم والا. تو جب دونوں کا معنی ایک ہے، نام دو کیوں ہے؟ تو جب معنی ایک ہے تو نام دو کیوں اللہ نے رکھے اپنے؟ نہیں، مطلب ایک ہے، مقصد جدا ہے. رحمان وہ پوری کائنات کے لیے، رحیم وہ صرف مومنین کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی فرعون جو سانس لیتا رہا اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے، یزید جو روٹی چباتا رہا اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے، محمد کے دشمن جو زمین پہ چلتے رہے اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے، خدا کے دشمن زمین پہ سانس لیتے رہے اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے. اگر اس نے موسیٰ کو پالا ہے تو بھوکا فرعون بھی نہیں رہا. اس لیے اللہ نے ہمارے امام کو خلیفۃ الرحمان کہ یہ رحمان کا خلیفہ ہے. کیا مطلب؟ قائم دشمن کو بھی دیتا ہے. درمیان والے جو ہے نا، سو کے جو بندہ مجلس سنے نا اچھا تو لگ رہا بہت ہے، لیکن سونا لگ رہا ہے علی والا پھر ٹھیک ہے. قائم ہی کیا، بات ہی شروع نہ کر سکے. یہی قائم ہے. آپ جیسا سامعین مل جائے تو میں باتیں ختم ہوتی نہیں. تو رحمان وہ پوری کائنات کے لیے، رحیم وہ صرف مومنین کے لیے. اور ماتمیوں جاگنا، یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں میرے مرشد حسین نے اس کی رحمانیت کو خریدا ہے. بات تھوڑی ہو گئی ہے جناب، تھک گئے. قاسم مولا کے سامنے جناب بندہ پر زبردستی بولے نا اچھا نہیں لگ رہا. بندہ ہوا جناب بہت پڑے ختم. حسین نے اس کی رحمانیت کا سودا اس کے ساتھ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم جیسے گنہگار عزادار جنت کی لائن میں لگے ہوں گے، یا ذاکر شاہ جمال میں آ کے کہہ دو تو دیکھ کے تمہیں جلدی جلدی جنت مل جائے گی. پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی جنت کے دروازے نہیں کھول رہا. پتہ نہیں ذاکر ایسے سناتے رہے ہمیں. بس یہ سوچنا شروع کرنا اکبر کا بابا اپنی مسرت چھوڑ کر اس وقت آس کا پایا پکڑ کے کہے گا پروردگار تو رحمان ہو کر یزید کو روٹی دے سکتا ہے، میں تیرا خریدار ہوتا انہیں جنت بھی نہیں دے سکتا.
کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہر ہزار کو سلام. لقب ہے میرے قائم مولا کا. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، اے رحمان کے خلیفہ. اس کو بھی چھیڑے تو کھڑے رہے. السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کا شریک. زیارت روز پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد، لیکن جب آپ پڑھو گے تو زیادہ لطف آئے گا کہ ہم پڑھنے سے کہے جا رہے ہیں. اور کھڑا بندہ یوں ہوتا ہے. پڑھنی بھی ایسے چاہیے. ابھی بھی میں نرمی کر گیا ہوں، زیادہ جھکنا چاہیے. رحمان کا خلیفہ جی. یا شریک القرآن، اے قرآن کا شریک. چھوٹی کتاب ہے، شریک برابر ہوتا ہے، اس لیے اللہ شریک ہے. کیونکہ اگر اللہ کا شریک مانو گے تو دوسرا اللہ مانو گے، تو بالکل دوسرا اللہ ہوگا. اس لیے وہ اللہ شریک ہے. یہ قرآن کا شریک ہے. یہ بھی ابھی تھلے تھلے دی گل ہے. میں جملہ کہوں گا آپ سید خوش ہو جائیں گے. سید اس جملے پر جہاں جہاں بھی تشریف فرماؤ، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، گلی میں ہو یا امام بارگاہ میں ہو، یا لائیو بھی کوئی سید زیادہ سن رہا ہے حلالی موالی، وہ بھی سادات پہ واجب ہے اپنے نوکر کو شاباش دینا. قرآن کا شریک یعنی قرآن کے برابر. قرآن پیدا نہیں ہوا، نازل ہوا. ممبر کی دنیا سے ایک دو مہینے سے ہو سکتی ہے. قرآن کا شریک انی تاریخ فکر میں سکلائن مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سکلائن ہوتے ہی دو ہیں ہم وزن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح تسنیہ کا صیغہ عربی ہے، جس طرح حسنین، دو حسن، یہ نہیں کہ ایک حسن ایک حسین. حسنین کا معنی دو حسن. سرکار حسین کا مولا کا اصل نام بھی حسن ہے. سرکار مصطفیٰ نے حسن رکھا تھا. مدینے والوں نے کہا مولا ہمیں پتہ نہیں چلتا، بڑے شہزادے سے مخاطب ہے کہ چھوٹے سے، ہماری سہولت آسانی فرمائے. پھر سرکار کا نام رکھا حسین. یہ اسم مصغر ہے حسن کا، اس کا معنی ہے چھوٹا حسن. حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. پتہ نہیں سفیر نوکی صاحب کتنا بڑی عظمت کا مالک ہے. علی کا بڑا بیٹا میرا حسن مولا، جس کے سامنے حسین بھی چھوٹا ہے. سرکار نے فرمایا میں دو برابر کی ہم وزن، یوں والی برابر نہیں، یوں والی. ان میں ایک چھوٹی ایک بڑی ہے، یہ برابر. دو چیزیں برابر کی چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. سرکار دو چیزیں قرآن اور اہل بیت ورثے میں چھوڑ کے جا رہے تھے. ترکے میں انہی تاریخ کو ترکا ہے. اس وقت محمد کی اکیلی وارث تھی بطول.
سید کی وراثت ہے. اگر علی کی وراثت ہوتی تو علی کے سارے بیٹے امام ہوتے. کیا تو ہم نکلوانا ہے وہ سویا ہوا فقیر. تو شریک القرآن ہے میرا مولا, خلیفۃ الرحمان ہے, بقیت اللہ ہے. بس کریں, یہ دل سے کہنا ہے. بابا جی تو نہیں ادھر سے کہو تو پھر بالکل قریب رہے, سمیٹنے لگے. اور بقیت اللہ, اللہ کا بقیہ, بقیہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ ڈائمنڈ خریدنے جائیں, ہیرا, تو ڈائمنڈ مارکیٹ میں جائیں گے, وہاں رش نہیں ہوتا. میں تھوڑا جو لوگ خریدوں, آپ جیسے بڑے لوگ جائیں گے, غریب آدمی کہاں جائے گا؟ ہیروں کی مارکیٹ میں کہاں رش ہوگا؟ آپ دکان پہ بیٹھے, دکاندار سے کہا کہ مجھے ہیرا دکھاؤ, نوکر سے کہا وہ سامنے بھی بڑی لے آئے, آگے آپ کے سامنے اس سے بہتر دوسرا لے, نوکر پھر دوسری بھی لے آئے, آپ نے اسے دیکھا اس سے اچھا, دوسری بھی لے آئے, یہ دیکھیں بہتر سے بہتر. اب وہ مالک خود اٹھا, اور نوکر سے نہیں کہا, وہ گیا ایک صندوقچہ لے آیا, اسے کھولا, اس میں پھر ایک چھوٹا صندوقچہ, پھر اسے کھولا, اس میں پھر اتنا سارا صندوقچہ, پھر اسے کھولا, اس میں پھر ایک ڈبی, اسے کھولا, پھر اس میں ایک چھوٹی ڈبی, پھر اسے کھول کے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا, جناب کو نہیں دیا, دور سے دکھا کر کہتے ہیں میری پوری دکان کا بقیہ ہے, لینا ہے تو بسم اللہ. ورنہ جناب کسی اور دکان پہ جائیں, اے اللہ کی پوری کائنات میں جو اللہ کا بقیہ ہے اسے اللہ نے اپنے پردے میں رکھا ہوا ہے. ہاتھ سے حیدری, سبحان اللہ. میں مولا کی قسم میں قبر تک راضی, میں جنت کے دروازے تک راضی, میں علی کی محفل تک راضی. آپ کو اتنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. اس کی خدائی کا بقیہ ہے, کیا بات, وہ پردوں میں چھپا ہوا ہے, پردے میں رہتا ہے. کون سا پردہ؟ پردہ دکھا جس میں قائم آ جائے. آخری بات پھر کل یہیں سے شروع کر رہے ہیں. یہ جب سرکار دنیا میں باضابطہ تشریف لے ہے, جناب نرجس خاتون کی جھولی میں اپنی مسرت پہ جناب تسلیم مولا بیٹھے ہیں, بقیت اللہ جھولی میں, حجت اللہ جھولی میں, تھوڑا شرط ہے, لوریاں دے رہی ہیں جناب نرجس خاتون. اچانک مولا کتاب کر لیتا ہوں, منگوا لیتا ہوں, جب جاؤں گا آپ کو اس میں لکھا ہوا ہے اچانک سفید رنگ کے کبوتر, پرندے کبوتر جائے شکل کے کبوتر تھے, سفید, بالکل سفید, برف سے بھی زیادہ. وہ پرندے نازل ہونا, اترنا شروع ہو گئے سرکار کے سین میں. سرکار عسکری مولا کے سین میں سامرا, یہ مولا علی نقی علیہ السلام کا گھر ہے, یہ سامرا ہے, اور وہی مولا حسین عسکری کا گھر ہے, وہی قائم سرکار تشریف ہے. سفید رنگ بھر گیا, سین بھر گیا, اور سرکار عسکری مولا نے جناب نرجس کو دیا کہ ان کے پروں پہ حجت خدا کو سوار کرو. مولا کی قسم, شفیع حسین کے زوجنا کی قسم, روزے کی قسم, ممبر کی قسم, پروں پہ سوار ہو گئے, وہ پرواز کرنے لگے. وہ غائب ہوئے, جناب نرجس خاتون کے اندر کی مامتا بے چین ہے. اصلی مولا سے کہتے کون تھے یہ, کہاں لے گئے میرے بیٹے کو؟
سرکار اللہ سے پریشان نہ ہو، یہ فرشتے ہیں۔ سلام ہے آپ کو ان ہاتھوں کو، بزرگوں کو، تمام کو۔ یہ کبوتر نہیں ہے، یہ اللہ کے ملائکہ ہے، اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جناب نجد خاتون میرا سرکار پھر کدھر لے کے جا رہے میرے بیٹے کو؟ یہ جملہ 5 دن میں نہیں آئے گا تو نہ کہا جائے گا نہ اس سے بڑا کہا جائے گا۔ سرکار اس کی مسکرا کے کہتی ہے اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کیونکہ آخری حجت زمین پہ تشریف لے آئی ہے، اسے پروں پہ سوار کر کے کائنات کے ایک ایک ذرے کو جا کے دکھاؤ کہ بندے کے بچے بناؤ، انتقام لینے والا آ گیا ہے۔ سرکار قائم غائب رہتے ہیں، 40 دن کے بعد ماں کی جھولی میں تشریف لاتے ہیں، 1 دن ماں کے پاس رہتے پھر تشریف لے جاتے، وہی فرشتے لے جاتے، پھر 40 دن غائب رہتے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک دن جناب نے پوچھا جناب اسلیم مولا سے کہ سرکار 39 دن کہاں رہتا ہے؟ 40 دن میرے پاس آتا ہے، 1 دن ہی میرے پاس بامشکل رہتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر 39 دن کے بعد۔ فرماتے ہیں نرجس کیا یاد کرے گی، 40 دن پورے حجاب خدا میں رہتا ہے۔ تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ خود پرورش کرتا ہے، ڈنڈی نہ پھیپڑا ہے تو بھی کھاتا، تھک گیا ہے تو میں کیا کروں، جبر کروں گا، جملہ یہ ایک رہی ہے، جہاں تک کہو گے پھر وہی پڑھا جائے گا، بس یہ آج کے دن کا یہی جملہ ہے۔ فرمایا اللہ خود غازی کلام کی قسم ہے اپنے حجاب احدیت میں تیرے بیٹے کی پرورش کرتا ہے، اللہ پال رہا ہے۔ کافر مشرک مسیحی گالیے وہ کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں، پھر جناب کے عقیدے کی وکالت بند پنجرے میں رہ کر بھی تڑپ کر کرتے رہتے ہیں۔ 40 دن توحید پرورش کرتی ہے قائم کی، اور یہ تو بچے جتنا تھا جب سے میں علماء سے سنتا آ رہا ہوں کہ جو جسے پالے وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ بندے کی جھولی میں نہیں پلا تیرا بارواں، توحید کے پردوں میں لوریاں سنتا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ کیا ہوگا وہ، کیا ہوگا وہ جب یوں پردہ ہٹائے گا، سامنے ہوگا جلال خدا کا مظہر قائم۔ سرکار مصطفیٰ سے لے کر سرکار اسکری تک یہ سارے جمال خدا کا مظہر ہے، بارہواں جلال خدا کا مظہر ہے۔